أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، ان کو ان ناموں کی خبر دے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب انہوں نے ان کو ان ناموں کی خبر دی، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی غیب کا علم، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس شیطان نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور انسانوں کی پیدائش کا بیان ہے یہاں پہ، اور جو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی قوم کو پیدا کرنے والے ہیں کہ وہ خونریزی کرے گی اور فساد پھیلائے گی، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ زمین کے اندر جن بسے ہوئے تھے اور ان کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوا، بہت زیادہ انہوں نے خونریزی کی، فساد پھیلایا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو، جو اس وقت تک ابلیس نہیں تھا، مردود نہیں ہوا تھا، تو اس کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا دنیا میں، اور فرشتوں کا ایک لشکر تھا اس کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو مارا، اور مار کر جو زمین تھی اس سے پہاڑوں پر ان کو پہنچا دیا، سب جنوں کو۔ تو اب انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، یہ بات کہی تھی کہ آپ ایسی قوم کو پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اور جو کچھ تمہارے اندر ظاہر ہونے والی چیز ہے وہ بھی، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، جو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، جو اولاد ان کی جو پیدا ہوگی، ان سب کے نام انہوں نے بتائے، اور اسی طرح جانوروں کے نام بتائے، کھانے پینے کی چیزوں کے نام بتائے۔ اور تو پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہی کہ اب تم بتاؤ۔ وہ کہنے لگے لا علم لنا، کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے، اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ جتنا علم دے اتنا ہی علم ان کو ہوتا ہے، باقی کہ آگے کیا ہوگا یہ چیز ان کو نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اسی آیت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو اولین اور آخرین سب کا علم دے دیا تھا، تو اللہ کے رسول تو محبوب ہے، تو ان کو کیوں علم نہیں ہے، کیوں وہ مختار کل نہیں ہے، کیوں ان کو ہر چیز کے اور غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے؟ تو اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی، بلکہ کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اسی طرح کہ قیامت کب ہوگی، اور اسی طرح کہ آدمی کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی موت کہاں ہوگی، بارش کتنی ہوگی، یہ سب کا سب علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور فرشتے، یہاں حکم تو ہو رہا ہے صرف فرشتوں کو، اور پھر ابلیس، کیونکہ یہ ابلیس تھا تو جنوں میں سے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق نور سے پیدا کی ہے اور کچھ مخلوق آگ سے پیدا کی ہے، اور آگ سے ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے سے یہ جنوں کا جو سردار تھا ابلیس، اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقرب تھا اس وقت۔ اور اس سے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آدمی اپنی پوری زندگی اچھائی میں گزار دے اور اس کا آخر خراب ہو سکتا ہے، یہ کیونکہ جیسے ابلیس کا آخر ہوا اس کا آخر جو ہے خراب ہو گیا، کہ آدمی اپنی پوری زندگی اچھائی میں گزار دے اور آخر جو ہے اس کا خراب ہو جائے، تو وہ ایمانی سے نکل جائے۔ اور اسی طرح کہ بہت سے فاسق اور فاجر آدمی ہوتے ہیں، ان سے ایسی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جو ایک ولی سے بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس سے بھی یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ولی ہے۔
اور اسی طرح کوئی ایک عام آدمی ہے اور اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے اور اس سے پتہ چل جائے، جیسا کہ دجال کے بارے میں ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر ہوگا تو وہ اس کے اندر ایسی بھی طاقت ہوگی کہ وہ کہے گا کہ بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے گی، وہ کہے گا کہ کسی آدمی کو بلائے گا، اسے قتل کرائے گا، پھر کہے گا کہ تو زندہ ہو جاؤ، درست ہو جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا، پھر دوبارہ چلنے پھرنے لگ جائے گا۔ تو یہ اس کو کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دے رکھی ہے، لیکن جب وہ 2-3 دفعہ ایسا کرے گا تو پھر اس کے حکم نہیں چلے گا۔ جب تیسری مرتبہ میں وہ کہے گا کہ قتل ہو جا، قتل کرا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو دوبارہ کہے گا کہ زندہ ہو جاؤ تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اس کو قتل کرانے کے لیے آئے گا تو وہ قتل ہی نہیں ہوگا، گویا کہ جس آدمی کو قتل کرائے گا تو اس کی گردن ایسے ہو جائے گی جیسا کہ اسٹیل کی ہو گئی ہو، کہ وہ قتل نہیں ہو پائے گا اس سے۔ اور سجدہ کسی انسان کو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آ گئے اور اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت معاذ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رومیوں اور شامیوں کے بادشاہوں کو دیکھا اور ان کے علماء کو دیکھا کہ لوگ ان کے علماء کو اور ان کے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اگر سجدہ کرنے کی میں کسی کو اجازت دیتا تو میں عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ اور ان کے بھائیوں نے سجدہ جو کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس وقت وہ ان کے لیے جائز تھا۔ اور ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو وہ چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو، ایسے ہی جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم ایک سمت ہے ہماری ہے کعبے کی طرف، تو ہم یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جس طرف چاہے سجدہ کر سکتے ہو۔ ابلیس کہ ابلیس نے یہ سجدہ نہیں کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی یہ بات، اور یہی بات تھی کہ سجدہ بھی اس لیے کرایا تھا تاکہ جو اچھی چیز ہے وہ ظاہر ہو جائے اور جو بری چیز ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ اب شیطان کے اندر شیطانیت جو تھی، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جو ڈھانچہ جو تیار کیا تھا وہ ایسا ہی 40 دن تک ایسا ہی رکھا ہوا تھا، تو یہ شیطان آتا اور اس کو دیکھتا کہ اس میں ٹھوکریں مارتا اپنے پیر سے آ کے، اور پھر یہ کیا کرتا کہ منہ کے بل سے اس میں اندر گھستا اور پھر سرین کے ذریعے سے باہر نکلتا، تو یہ اس کے اندر ایسے گھومتا پھرتا اور پھر یہ کہتا کہ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو بھی میں اس کو برباد کر دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تب بھی میں اس کو برباد کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی یہ بات کہ ایسا ہوگا، اور یہی چیز ظاہر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد سجدہ کرایا تاکہ جو اچھائی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے اور جو برائی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ ابا اس نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ واستکبر، تکبر کیا، اس کے دل کے اندر تکبر تھا کہ آگ کی خاصیت ہے کہ جب آگ جلاتے ہیں تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی کی خاصیت ہے کہ جب ہم اس کو اوپر سے چاہے ہم نیچے سے ہی اڑا لیں تو تب بھی وہ نیچے ہی آئے گی۔ تو اب ایک ایسی چیز ہے کہ جو مٹی سے جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے تو وہ تو ایک کمتر چیز ہے، اور میں تو بہت کہ میری پیدائش بھی بہت کئی ہزار سالوں سے پہلے ہوئی ہوئی ہے، اور میں نے اتنی عبادت کر چکا ہوں، میں تو مقرب بندہ ہوں، اور میں تو مقرب ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو اسی لیے اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والے میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرشتوں سے حضرت آدم کو افضل بنایا ان کے علم کے اعتبار سے، اور ان کا اعزاز یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے کہا اے آدم اسکن، رہ، انتا، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرا دیا اس کے بعد آدم کو جنت کے اندر بھیج دیا، اور ابھی ان کی بیوی کیونکہ جنت سے باہر پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب یہ جنت کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پہ ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بس وہ ظالمین میں سے ہو جاؤ، یعنی اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم
ظالمی میں سے ہو جاؤ گے، یعنی نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ اس درجے کی نافرمانی نہیں تھی کہ جیسے کہ عام طور پہ نافرمانی ہوتی ہے، بلکہ یہ تو اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایسا ہوگا، اور پھر انہوں نے وہ درخت کھایا، اور اس درخت کے کھانے کے صلے میں ان کو دنیا کے اندر ڈالا گیا۔ پھر 40 سال تک ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام گھومتے پھرتے رہے کہ اللہ میری توبہ قبول فرما، کہ مجھ سے کیا ہوا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو بالکل برہنہ تھے، کچھ بھی ان کے سر پر نہیں تھا، اور نہ ان کے بدن پر کچھ تھا، جو جنتی لباس جو ان کو پہنایا گیا تھا وہ بھی اتار لیا گیا تھا۔ تو جب وہ آئے بالکل اکیلے، اور جب کسی درختوں کو پکڑتے کہ میں اپنا سطر چھپا لوں تو وہ درخت بھی پیچھے ہٹ جاتا، تو اس طرح سے یہ ایسے ہی گھومتے پھرتے رہے۔ تو 40 سال کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر آگے آئے گا تو انہوں نے اللہ کے حضور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، پھر ان کی دعا قبول ہوئی، اور پھر حضرت حوا اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جو پھر میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، واشہد ان لا